امام ربانی مجدد الفسانی حضرت شیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر آپ کی حاضری کراتے ہیں۔ یہ آپ اپنی اسکرین پر مین گیٹ دیکھ رہے ہیں۔ حضرت امام ربانی کے آستانے کا جو مین گیٹ ہے، اس میں بہت سارے کمرے بھی بنے ہوئے ہیں، جس میں اس زمانے کے لوگ آ کر کے ٹھہرتے تھے، اور آج بھی زائرین کے ٹھہرنے کا یہاں پر انتظام ہے۔ تو امام ربانی کی شخصیت سے آپ کا تعارف بھی کراتے ہیں۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی عوام و خواص میں تو مجدد الفسانی کے نام سے مشہور ہیں، لیکن آپ کا اصل نام احمد ہے، اور آپ کے والد محترم کا نام حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سن 1007 ہجری اور 1598 ہجری آپ کے والد کا زمانہ ہے۔ حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے کے بہت عظیم عالم دین تھے، اور آپ کا سلسلہ نسب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ اسی وجہ سے امام ربانی کو فاروقی کہا جاتا ہے۔ حضرت امام ربانی کی ولادت سے پہلے بشارت بھی ہوئی، اور واقعہ کیا ہے کہ حضرت خواجہ عبدالاحد نے ایک بار خواب دیکھا کہ ہر طرف تاریکی پھیلی ہوئی ہے، یعنی اندھیرا ہے، اور خنزیر اور بندر لوگوں کو ہلاک کر رہے ہیں، کہ ان کے سینے سے اچانک ایک نور نکلا، اس سے ایک تخت ظاہر ہوا جس پر ایک شخص تکیہ لگائے بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے بے دینوں کو قتل کیا جا رہا ہے، اور کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ بے شک باطل مٹنے والا ہی تھا۔ صبح اس کی تعبیر پوچھنے کے لیے حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے کے قادری سلسلے کے بہت عظیم صوفی حضرت شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، تو انہوں نے فرمایا کہ تمہارے گھر ایک فرزند پیدا ہوگا، وہ کفر و الحاد اور بدعات و منکرات کا سخت رد کرے گا۔ لہٰذا کچھ دنوں بعد جمعہ کی شب شوال کے مہینے میں 971 ہجری 1563 میں پنجاب کے ایک شہر سرہند شریف میں حضرت مجدد الفسانی امام ربانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی۔ تعلیم و تربیت کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہم آپ کو بتائیں کہ امام ربانی بچپن سے ہی بہت ذہین تھے اور بہت مضبوط حافظے کے مالک تھے۔ خواجہ محمد ہاشم کے بقول آپ نے بہت کم عمری میں قرآن مجید کا حفظ کر لیا۔ اعلیٰ کتابیں زیادہ تر اپنے والد محترم سے پڑھی۔ کشمیر کے بہت سارے اساتذہ حضرت مولانا کمال کشمیری اور یعقوب کشمیری سے آپ نے درس نظامی کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے علاوہ 17 سال کی عمر میں آپ نے تمام جو علوم مروجہ تھے ان میں فراغت حاصل کر لی، اور باضابطہ طور پر درس و تدریس کا فریضہ انجام دینے لگے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کے تمام روایتی علوم سے فراغت صرف 17 سال کی عمر میں حاصل کر لی۔ پھر بیعت کے لیے بھی حضرت شیخ عبدالاحد چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے قدم بڑھایا، اور حضرت شیخ عبدالاحد نے یعنی والد محترم نے اپنے بیٹے کو سلسلہ چشتیہ میں بیعت فرما لیا۔ اس کے علاوہ شاہ کمال کیتلی رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت بھی ملی۔ اس وقت شاہ کمال کیتلی ہندوستان میں قادری سلسلے کے بہت بڑے شیخ تھے، اور پھر شاہ کمال کیتلی کے جو پوتے تھے شاہ سکندر کیتلی رحمۃ اللہ علیہ، پھر انہی کے ذریعے حضرت غوث پاک کا جبہ مبارک بھی حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کو دیا گیا۔ تو شاہ کمال کیتلی کی خانقاہ سے اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے یہ بڑا گہرا رابطہ ہے حضرت امام ربانی کا۔ پھر خواجہ باقی باللہ کا جو خصوصی فیضان رہا، اس کے حوالے سے ہم بتاتے ہیں کہ جب والد محترم کا انتقال ہوا تو آپ 1008 ہجری میں حرمین کی زیارت کے ارادے سے نکلے اور دلی پہنچے۔ دلی میں مولانا حسن کشمیری نے بتایا کہ خواجہ باقی باللہ سے ملاقات کر لیں، وہ ہندوستان میں نقشبندی سلسلے کے امام ہیں۔ تو ان کے کہنے پر، یعنی مولانا حسن کشمیری کے کہنے پر، امام ربانی جب حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ میں پہنچے تو خواجہ باقی باللہ نے بہت محبت کے ساتھ اور شفقت کے ساتھ آپ کا استقبال کیا کہ آپ مبارک سفر پہ جا رہے ہیں، لیکن اگر چند دن فقراء کی صحبت میں رہتے تو بہتر ہوتا۔ چنانچہ آپ ٹھہر گئے، اور 3 ماہ چند دنوں کی قلیل مدت میں اتنا کچھ حاصل کر لیا امام ربانی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی بارگاہ سے، جسے کوئی حاصل کرنے والا برسوں میں نہیں پا سکتا، وہ اتنی کم مدت میں امام ربانی نے حضرت خواجہ باقی باللہ کی صحبت میں حاصل کر لیا۔ کچھ دنوں تک مرشد کی تربیت میں رہے اور خدمت میں رہے، اور روحانی ترقیات کی بہت اہم منزلیں طے کی، اور جب ایک دن واپسی کی اجازت طلب کی تو خواجہ باقی باللہ نے آپ کو اجازت و خلافت کے ساتھ میں رخصت کیا، اور اس طرح آپ ارشاد و ہدایت کی اجازت کے ساتھ اپنے وطن سرہند واپس ہوئے، اور وطن پہنچتے ہی مخلوق کی رشد و ہدایت اور اس کی اصلاح کا کام کیا۔ لاہور کا تبلیغی سفر بھی حضرت امام ربانی نے فرمایا ہے۔ آپ خود بیان کرتے ہیں کہ اپنے شیخ طریقت خواجہ باقی باللہ کی زندگی میں جب میں تیسری اور آخری بار دہلی پہنچا اور خواجہ کی خدمت میں حاضری دی تو انہوں نے فرمایا کہ مجھ پر ذوف کا غلبہ ہے، زندگی کی امید کم ہے، تم بچوں کے حالات سے باخبر رہنا۔ دہلی سے واپسی پر آپ سرہند پہنچے، اور وہاں چند دنوں تک قیام کرنے کے بعد مرشد طریقت کے حکم کے مطابق لاہور تشریف لے گئے، جہاں تبلیغی فرائض کی انجام دہی کے ساتھ ساتھ تعلیم و ارشاد کا سلسلہ بھی
شروع کیا۔ لاہور میں بڑے بڑے فضلاء اور علماء نے آپ کی بابرکت صحبت سے فیض اٹھایا اور اس طرح تقریباً 1010 سے 1012 ہجری تک لاہور میں حضرت امام ربانی نے قیام فرمایا اور اس دوران ایک دنیا آپ سے فیض پاتی رہی۔ حضرت امام ربانی کو جب یہ خبر ملی، لاہور میں تھے حضرت امام ربانی کے خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہو گیا ہے، تو امام ربانی دہلی واپس ہوئے، مزار پرانوار پر حاضری دی، پھر اہل خانہ کی تعزیت کی اور سرہند چلے گئے۔ پانچویں بار 1013 میں عرس کے موقع پر دلی پہنچے اور اس بار واپسی کے بعد پھر کبھی دہلی نہیں آئے، البتہ آپ نے 2-3 بار آگرے کا سفر ضرور کیا ہے۔ حضرت امام ربانی کی عظمت اور ان کی شان کی گواہی خود آپ کے پیر و مرشد حضرت خواجہ باقی باللہ نے دی ہے۔ حضرت خواجہ باقی باللہ فرماتے ہیں کہ خود حضرت خواجہ باقی باللہ نے امام ربانی سے فرمایا کہ میں نے ہندوستان کا ارادہ کیا تو دیکھا کہ ایک طوطی آ کر میرے ہاتھوں پر بیٹھ گیا، میں اس کے منہ میں اپنا لعاب ڈال رہا ہوں اور وہ اپنی چونچ سے میرے منہ میں شکر ڈال رہا ہے۔ اس تعلق سے حضرت خواجہ باقی باللہ نے اپنے پیر و مرشد شیخ خواجہ امکنگی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ہندوستان میں تم سے ایک شخص تربیت پائے گا جو دنیا کو بھی روشن کرے گا اور تجھے بھی اس سے کچھ حصہ ملے گا۔ اس کے بعد خواجہ باقی باللہ نے آپ سے فرمایا کہ وہ تم ہو۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجدد الف ثانی سے ایک مومن اور متقی شخص کو ہی محبت ہوگی اور آپ سے بغض رکھنے والا یقیناً منافق ہوگا۔ کسی اور مشائخ کے نام کے ساتھ مجدد کے لقب کو ایسی شہرت نہیں ملی جتنی کہ آپ کے نام کے ساتھ مجدد لقب کو شہرت ملی ہے، بلکہ یہ تو آپ کے اصل نام احمد سے بھی زیادہ مشہور ہو گیا۔ اس کے بعد یہ کہنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی ہے کہ آپ کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ حضرت امام ربانی کے معمولات بھی بڑے زبردست ہیں، کیونکہ حضرت امام ربانی نے فرائض، واجبات، سنن اور مستحبات، ان تمام چیزوں کی ترتیب کے اعتبار سے لوگوں کو بہت زیادہ تاکید فرمائی، کیونکہ جو نام نہاد صوفی تھے انہوں نے سنن، مستحبات کو واجبات اور فرض پر ترجیح دے دی تھی۔ حضرت امام ربانی نے اسی پر بہت زیادہ کام کیا، لوگوں کو خطوط لکھے کہ وہ زیادتیاں نہ کریں۔ حضرت امام ربانی خود فرائض اور واجبات اور سنت اور مستحبات کا ترتیب کے اعتبار سے بڑا خیال فرماتے تھے، رمضان مبارک کا بڑا اہتمام کرتے تھے، 3 مرتبہ رمضان میں قرآن مجید مکمل کر لیا کرتے تھے، نماز تراویح سفر اور حضر میں بھی باجماعت ادا کرتے تھے اور اخیر عشرے میں پابندی کے ساتھ اعتکاف کیا کرتے تھے۔ اور امام ربانی کا معمول تھا کہ قبروں کی زیارت کے لیے بھی جاتے تھے، یعنی مزارات پر حاضری دیا کرتے تھے۔ اپنے زمانے کا امام علیم ربانی جس کو تمام لوگ مانتے ہیں، ان کا معمول یہ ہے کہ وہ خود مزارات کی حاضری کے لیے جایا کرتے تھے۔ اور پھر حضرت امام ربانی کا سنن اور مستحبات کے حوالے سے بھی یہ عمل تھا کہ فرض اور واجبات تو کبھی ترک نہیں ہوتے تھے، اس کے علاوہ سنن اور مستحبات کی ادائیگی میں حضرت امام ربانی بہت اہتمام سے کام لیا کرتے تھے۔ وصال مبارک پہلے سانس کی بیماری لاحق ہوئی، پھر بخار، اور یہ حالت تقریباً 1.5-2 مہینہ تک رہی، اور جس صبح انتقال ہوا اس سے پہلے رات میں معمول کے مطابق بیدار ہوئے، اطمینان سے وضو کیا، نمازیں ادا کیں اور خدمت گاروں سے فرمایا کہ تم لوگوں نے میری وجہ سے بڑی تکلیف اٹھائی ہے، اب آج سے یہ تکلیف ختم۔ بالآخر 28 صفر 1034 کو 63 سال کی عمر